سوال بھی میں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھنا چلوں کہ یہ جو مختلف ادیان ہیں، بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دینوں کا ایک سلسلہ پورا چلا. بہرحال دین تو ایک تھا، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ مکمل ہوتا گیا. آج کل کے دور میں ایک سوال جو چھیڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ضرورت کیا ہے، اور یہ جو ہے دین ہمارے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. ایک پرانی چیز ہے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خدمت پسند چیز ہے، تو ہم لوگ کیوں اختیار کریں دین کو؟ کون سی ضرورت کو پورا کر رہا ہے دین؟ جی، سب سے پہلے تو خداوند متعال کے شکر گزار اور سپاس گزار ہیں کہ خالق کائنات نے یہ ہمیں بہترین موقع اور فرصت میسر کی، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے ذریعے سے بہت سارے روشن چہرے اور بہت سارے روشن مطالب ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم بہت ساری مصیبتوں سے نکل سکیں. آپ کی خدمت میں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض خدمت ہے. بہت اہم سوال تھا اور آپ نے سوال کر ہی لیا، کیونکہ جب موضوع بیان کیا آپ نے تو میں نے یہ مقدمتاً سوچا تھا کہ اس بات کو ضرور بیان کیا جائے گا کہ دور حاضر میں دین کی ضرورت کیا ہے. اور جب یہ ہم سوال کرتے ہیں دور حاضر میں دین کی ضرورت کیا ہے، تو یہاں پر ایک چیز ضرور آتی ہے کہ یہ کس کی نسبت سوال کیا جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں دور حاضر میں دین کی ضرورت کیوں ہے، جانور کے لیے سوال ہوتا ہے یا انسان کے لیے سوال ہوتا ہے؟ تو تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ جواب آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان جانور سے الگ ہے. اور اگر یہ سوال جانور کے لیے کیا جائے کہ دور حاضر میں جانوروں کو دین کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ وہ کہیں گے تم انسانوں کی توہین مت کرو، کیونکہ انسان جانوروں سے امتیاز رکھتا ہے. تو ہم پوچھیں گے بھائی کیا امتیاز رکھتا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک انسان اور جانور میں فرق ہے تو وہ فرق بتائیں. تو تمام جو بھی فلسفے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، نفسیات سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان میں عقل اور فطرت ایک نمایاں چیز ہے، اختیار و ارادہ ایک نمایاں چیز ہے. جانور کے پاس اختیار اور ارادہ نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں پر یہ بھی بات نہیں کرتے کہ اسے دین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور غریزہ طبیعت سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے پاس غریزہ اور طبیعت ہے. یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو اس کے پاس صرف ایک راہ ہوتی ہے. مثلا اسے بھوک لگتی ہے تو یہ سامنے نہیں دیکھتا، مثلا شیر ہے، اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ یہ سامنے نہیں دیکھتا کہ ہرن ہے، انسان ہے، کون نہیں ہے. اسے بھوک کو مٹانا ہوتا ہے، اس کے سامنے تشخیص کا سوال نہیں ہوتا کہ کس کے ذریعے سے بھوک کو مٹائے گا. مگر انسان چونکہ غریزہ، جبلت اور طبیعت سے بالا تر چیز ہے. اگر ہم انسان کے لیے کہیں یہ صرف غریزہ رکھتا ہے، طبیعت رکھتا ہے اور جبلت رکھتا ہے اور کوئی چیز نہیں رکھتا، تو بھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو دین کی ضرورت نہیں. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان غریزہ، طبیعت اور جبلت سے برتر عقل اور فطرت رکھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے دو راہیں آ جاتی ہے. یہ دو راہیں پر آ جاتا ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں بار بار توجہ دلائی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس انسان کے سامنے دو راہیں رکھی ہے. اب ان دو راہوں میں سے جس کو یہ انتخاب کرے، بھلے جب اس کو بھوک لگے گی تو اب یہ جو سامنے چیز ہے اس کے بارے میں دیکھے گا، آیا میں اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، کھاؤں تو کیوں کھاؤں، نہ کھاؤں تو کیوں کر نہ کھاؤں. یعنی اب فوائد اور نقائص کی طرف یہ نگاہ کرے گا. اور یہاں پر جو تاریخ دان اور جامع شناس افراد ہیں جنہوں نے سوشل سائنسز پر کام کیا ہوا ہے، جس میں ول ڈیوران تھے. عام لوگ کہتے ہیں کہ ول ڈیوران فلسفی تھے، گرچہ فلسفی نہیں تھے، وہ تاریخ دان تھے. ٹائن بین ہے. ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی افراد، کوئی بھی ایسا گاؤں، دیہات، شہر نہیں دیکھا جو دین کے بغیر زندگی کرتا ہو. تمام جامع شناس جو سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سماج کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، جیسے خاندان سماج کے لیے بہت ضروری، اکائی یونٹ ہے خاندان سماج کے لیے. وہ الگ ہے کہ مغرب نے خاندان کے تصور کو درہم برہم کر دیا، ماں باپ کے تصور کو درہم برہم کر دیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نتائج ان کے پاس کیا مل رہے ہیں. ریاست کا تصور، حکومت کا تصور معاشرے کے لیے اہم اور بدیہی اور ضروری ہے. جس جامعہ میں، جس معاشرے میں حکومت
حکومت نہیں ہوگی وہ معاشرہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تیسری بات کہتے ہیں دین انسان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اگر دین نہیں ہوگا تو انسان ترقی کی طرف نہیں بڑھ پائے گا۔ اور جیسا بہت ہی عمدہ اور لطیف اشارہ آپ نے کیا کہ یہ جو شریعتیں آئیں تو یہ تکامل کی طرف لے کر گئیں، بہت اچھی مثال ہے، آپ آج کل ہمارے سامنے دیکھتے بھی ہیں، ایک بچہ آتا ہے نرسری کلاس میں بیٹھتا ہے، پھر کے جی کلاس میں بیٹھتا ہے، پھر 1 میں، پھر 2 میں، پھر 3 میں، پھر 4 میں، استاد بھی بدلتے ہیں، سلیبس بھی بدلتا ہے، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھائی یہ کیوں سلیبس چینج ہو رہا ہے، کیوں استاد چینج ہو رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ بچہ تکامل کی طرف جا رہا ہے، اب اسے کمال کی طرف بڑھنا ہے، یہ سلیبس جو پہلا تھا یہ بیس بنے گا آگے والے سلیبس کو سمجھنے کا، نہ یہ ہم کہیں گے پہلے والا سلیبس الگ تھا یہ الگ ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ انسان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر جب کمال کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ تکامل کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے انسان کامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سامنے آتی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد آتی ہے، اور پھر قرآن مجید جیسی ہمیں شاہکار کتاب ملتی ہے جس کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اور یہاں پر میں ضرور یہ جملہ کہوں جی کہ بیکن کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خبردار اگر فلسفے کے تم نے اجمالی اور سطحی انداز سے پڑھا تو دین سے بیزار ہو جاؤ گے، مگر اگر گہرے انداز سے، کامل انداز سے، صحیح طریقے سے فلسفے کو پڑھا تو پھر دین کی ضرورت کو سمجھ پاؤ گے، بہت بہت اور شکریہ۔ چونکہ یہ انسان بہت زیادہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔